میری نظر میں ایسی کوئی دعا نہیں جو استغفار سے زیادہ رزق کے لیے تیزی سے کام کرتی ہو۔ جہاں تک میری نالج ہے استغفار رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ کیسے ہی معاملات میں پھنسے ہوئے آپ کے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ ادھر وظیفہ کیا ادھر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جہاں تک اگر میں اپنی بات کروں، اگر دیکھا جائے تو میں اگر کہیں پر پھنس رہا ہوتا ہوں، میں 3 دن کا یہ وظیفہ کر لیتا ہوں، میری زندگی بدل جاتی ہے، میرے وہ معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ اور الحمدللہ میں رزق کے معاملے میں پھنستا نہیں ہوں، اللہ کا کرم ہے، کیونکہ میں نے اس کو ڈیلی روٹین میں شامل کر لیا استغفار کو، اور اسی وجہ سے رزق تنگ ہوتا نہیں ہے الحمدللہ۔ آج میں جو سب کو کہتا ہوں کہ یار استغفار کی طرف آ جاؤ، استغفار ایک بات سمجھ لیجئے اچھے سے، ہم نے نیت کیا کرنی ہوتی ہے؟ ہم نے نیت یہی رکھنی ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ذہن یہ بنا لینا، اپنا مائنڈ سیٹ یہ بنا لینا ہے کہ یار اگر میرے گناہ جو بڑھ چکے ہیں، میں جو گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میرے گناہ ہو رہے ہیں، میرے جب گناہوں کی معافی ہوگی، اللہ تعالیٰ جب میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا تو میرے رزق کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ اب اسی طرح سے اچھی صحت بھی مل جائے گی، اسی طرح سے آپ بیماریوں سے بھی باہر آ جائیں گے، اسی طرح سے آپ ہر طرح کی مشکلات سے باہر آ جائیں گے۔ غرض یہ کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے میری نالج میں نہیں ہے کہ استغفار سے زیادہ کوئی اور دعا رزق کے لیے، بیماری سے نکلنے کے لیے، اور مشکلات سے نکلنے کے لیے، اور جو بھی معاملات ہیں ان سے نکلنے کے لیے، اس سے بہتر کوئی دعا ہو، یقین مانیے۔ کیونکہ اس میں استغفار جو ہے نا، یہ استغفار جو ہم کرتے ہیں، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بیسیکلی ہوتا کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ میں جو آپ لوگوں کو بتایا ابھی میں نے کہ میں جب پھنستا ہوں تو میں استغفار کی تعداد بڑھا دیتا ہوں۔ میں آپ کو حقیقتاً بتاؤں کہ اگر میرے چینل کے حساب سے بات کریں کہ میں چینل کے معاملات میں جب پھنس جاتا ہوں یا ایسا کچھ ہوتا ہے، ہمارے اس کے علاوہ ماشاءاللہ سے جو اور دینی کام چل رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے، تو ان میں اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یار کچھ مشکلات آ جاتی ہیں تو اس میں ظاہر بندہ گھبرا بھی جاتا ہے۔ ایک انسان ہوں میں، ظاہر گھبرا جاتا ہوں کہ یار کس طرح سے ہوگا، بجٹ بہت کم ہو رہا ہے، ہمارے پاس پیسے کم ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر ٹیم کی سیلری بھی ہے، دوسرے معاملات بھی ہے، سب کچھ دیکھنا ہے۔ یقین کریں میں سچ بتاؤں میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کس طرح سے پیسہ آ رہا ہے۔ یقین کیجئے اکاؤنٹس میں لوگ ایسے پیسے ڈال دیتے ہیں میرے اکاؤنٹ میں، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا، پھر میں خود ہی مسکرا دیتا ہوں اور اپنے مینیجر سے کہتا ہوں کہ یار دیکھو کس طرح سے اللہ پاک نے ہماری مدد کی ہے۔ پتہ بھی نہیں، گمنام لوگ، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سے لوگ ہیں، اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم یہ پیسے اپنے اوپر تو نہیں لگا سکتے، ہاں اس میں ظاہر دین کے لیے جو کام ہو رہا ہوتا ہے، دین کے لیے ہم جو کام کرتے ہیں اس پر وہ پیسہ لگتا ہے، کیونکہ ہمیں جو بھی سینڈ کرتا ہے پیسے، جو بھی بھیجتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے کام کرنا ہے، وہ پیسہ کہاں پر خرچ کرنا ہے، نیک کاموں کے لیے، اچھے کاموں کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ اب نیت بھی اچھی ہوتی ہے تو اللہ پاک مدد فرما دیتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، بس استغفار میں تعداد بڑھا لیتا ہوں، اور میری ٹیم کا ہر ایک ممبر، ان سے میں یہی کہتا ہوں کہ استغفار یہ زیادہ سے زیادہ کثرت میں آپ نے کرنا ہے۔ جب فری بیٹھو آپ کو استغفار کرنا ہے، جب فری بیٹھو استغفار کرنا ہے آپ نے، اور اس کے بہترین نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں۔ حقیقتاً ایسا بھی ہوا ہے کہ جب مجھے 7.5-8 لاکھ روپے ایک مہینے کا بجٹ ہمارا ہوتا ہے تو وہ دینا ہوتا ہے، یعنی کہ خرچہ ہے یہ ایک مہینے کا، تو ایسا ہوا ہے کہ 2 مہینے کی سیلری نہیں دی میں نے، اللہ رب العزت نے کروا دیے، پتہ بھی نہیں چلا کہ کس طرح سے یہ معاملات ہوئے، حل ہوئے، اور کس طرح سے ہمارے اکاؤنٹس میں پیسے آئے۔ مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے کیسے کون بندہ ہے جو گمنام، بہت سارے لوگوں کے پاس سے پیسہ آتے ہیں ہمارے پاس، پتہ ہی نہیں چلتا، بس ایک میسج کر دیتے ہیں واٹس ایپ پہ، اسکرین شاٹ کے ساتھ ایک میسج آ جاتا ہے، عبداللہ بھائی دعا کی درخواست ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، ان کے دلوں میں کون ڈال رہا ہے؟ بات میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ پاک ڈالتا ہے۔ میں جو بات کہتا ہوں نا کہ ادھر وظیفہ کیا ادھر حاجت پوری، تو وہ اسی وجہ سے کہتا ہوں، جب آپ مکمل یقین کے ساتھ آپ جب استغفار کرتے ہو تو آپ کے رزق کے معاملات تو یار ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پھنسے رہیں رزق کے معاملات میں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے رزق کے دروازے ہی بن رہے ہیں۔ میں مانتا ہی نہیں اس بات کو، میں کوئی بھی اگر کہہ دیتا کہ یار میں سالوں سے کر رہا ہوں، میں مانتا ہی نہیں، میں کہتا ہوں کہیں نہ کوئی نہ کوئی غلطی ہو رہی ہے آپ سے، شاید کامل یقین نہیں ہے، مضبوط عقیدہ نہیں ہے۔ استغفار ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر ہم استغفار کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کب قبول ہوتا ہے، یہ بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے، اس وقت قبول ہوتا ہے کہ جب بندہ استغفار کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ندامت محسوس کرتا ہے،
اور وہ یہ عہد کرتا ہے کہ میں آئندہ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا، تو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے، اور پھر وہ واقعی اسے بچنا ہے، لیکن پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر مجھ سے معافی مانگو، میں بخش دوں گا، میں معاف فرما دوں گا۔ ہاں، اگر ہم اپنی انا میں رہے، غرور میں رہے کہ یار یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، تو نارملی سب کچھ لوگ کر رہے ہیں، تو پھر اللہ پاک رزق ایسے تنگ کر دیتا ہے نا، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے معاملات ہی خراب کر دیتا ہے، بے چینی بے سکونی آ جاتی ہے اس کی اپنی زندگی میں۔ اگر آپ کے ساتھ بے چینی ہے، بے سکونی ہے، آپ کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے، آپ کے ساتھ گھبراہٹ ہے، عجیب ماحول ہو چکا ہے گھر کا، رزق میں برکت نہیں، پیسوں میں برکت نہیں، گھر میں بیماری آ رہی ہے، ذرا استغفار تو کرو۔ جہاں آپ کا وظیفہ پورا ہوگا انشاءاللہ یہ تمام ٹینشنیں دور ہو جائیں گی۔ اگر میں ایسے سبسکرائبرز کی بات کرنا شروع کر دوں کہ میرے پاس ایسے ہزاروں میں ماشاءاللہ سے الحمدللہ میری بھی تو بات ہوتی رہتی ہے، بہت سارے ایسے سبسکرائبرز جو میرے بہت اچھے گہرے دوست بن چکے ہیں، یار پوری کی پوری زندگیاں بدلی ہیں ان کی۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو 5 سال 7 سال سے بے روزگار تھے، آج انہوں نے چھوٹا سا کام شروع کیا اور استغفار کو پکڑ لیا، لازم پکڑ لیا، ان کا رزق اتنا بڑھتا چلا گیا کہ یار وہ کہہ رہے کہ سنبھالا نہیں جاتا عبداللہ بھائی، اور شاید ہو سکتا کہ میں ان کی باتوں پر یقین نہیں کروں، لیکن یقین کیسے کرنا پڑا میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہمارے چینل کا ایک نمبر دیا ہوا ہے، ہمارے چینل نے، ہماری ٹیم نے ایک نمبر دیا ہوا ہے اس اور اکاؤنٹ دیے ہوئے جیسے میزان بینک وغیرہ دوسرے بینک کی، اس پر یار ڈونیشن آتی ہے ان لوگوں کی، وہی لوگ جو ایک وقت میں کہہ رہے تھے کہ رو رہے تھے فون پر میسیجز پر، عبداللہ بھائی کیا ہو گیا، کس طرح سے نکالے اپنی زندگی کو ان معاملات سے، نہیں سمجھ آتا، بچے چھوٹے ہیں ہمارے، ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہمیں ہی سب کچھ کرنا ہے۔ آج وہ جب ڈونیشن دینے لگ گئے تو واقعی ان کی بات سچ ہے کہ آج عبداللہ بھائی اللہ پاک نے اتنا نوازا کہ سنبھالا نہیں جا رہا، کیونکہ بھائی جب بندے کے پاس ہے تبھی اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہا ہے، وہ بات سمجھنے والی ہے۔ پھر مجھے یقین بھی آنے لگا، ایک ہمارے اسلام آباد میں ایک بھائی ہیں بہت اچھے ہیں، میں نام لینا نہیں چاہ رہا ہوں، وہ تو میری آنکھوں دیکھا حال ہے ان کا، میں نے تو آنکھوں دیکھی بات ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ ان کو کس طرح کے معاملات میں تھے، وہ کس طرح کی پریشانیوں میں اذیتوں میں تھے، اور ماشاءاللہ سے آج وہ بڑا یعنی کہ پیسہ اللہ پاک ان کو نواز رہا ہے، دولت دے رہا ہے اللہ پاک، اور ماشاءاللہ سے دیکھو ایک بات کہوں میں آپ لوگوں سے، سچ سیریسلی بات کرنا چاہ رہا ہوں، جب بندے کے پاس پیسہ آتا ہے نا تو چہرہ جو ہوتا ہے نا وہ الگ ہی پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے میں نے کچھ دنوں پہلے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ اگر آپ فائنینشلی کرائسس میں ہو نا تو آپ 35 سال آپ کی عمر، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، ایگزامپل دے رہا ہوں، تو 55 سال کے نظر آؤ گے، لیکن جہاں آپ کے پاس پیسہ آتا ہے، ایک بندے کے پاس پیسہ ہے، بے تحاشا پیسہ آ رہا ہے، وہ 55 سال کی عمر میں بھی نا 35 سال کا نظر آتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد چہرہ، اس کا فیس جو ہے نا گلو کرتا ہے، یعنی کہ ایک الگ ہی پتہ چلتا ہے، خوشی ہوتی ہے چہرے پہ، اور پھر بندہ اپنی ڈائٹ کا، کھانے پینے کا خیال رکھ پاتا ہے، اچھی چیزیں کھاتا ہے، اچھی خوراک لینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو ہے نا ہمارے اسلام میں کہ اچھی خوراک، اچھا لباس، اچھی گاڑی، اچھی سواری، یعنی کہ یہ تو ہے اسلام میں، شریعت میں ہے، اور میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ سے یار اس بندے کو، وہ دبلا پتلا سا بندہ، اسلام آباد والے بندے کی بات کر رہا ہوں، آج میں جب اس سے ملنے کے لیے کبھی کبھی جاتا ہوں، میرے بیانات ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر پہ بھی بیان کرواتے ہیں تو مجھے بلاتے ہیں، میں جاتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کر ان کو، ان کی فیملی کو، ماشاءاللہ ان کے بچے بھی بڑے پیارے ہیں، بڑی اچھی تربیت کر رہے ہیں، دیکھ کر خوشی کیا ہوتی ہے کہ یار ماشاءاللہ وہ بندہ دبلا پتلا سا تھا، آج وہ اچھے جسم کا مالک ہے، یعنی کہ جم وغیرہ جانے لگ گیا، اچھی صحت بن گئی ہے، چہرہ اچھا ہو گیا، بھرا بھرا سا چہرہ ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے یار؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ پاک نے نواز دیا۔ بس اتنی سی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے، ادھر وظیفہ کرو، ادھر حاجت پوری ہوتی ہے، استغفار پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں یار میں تو سالوں سے کر رہا ہوں، میں تو بھائی اپنی بات مانتا ہوں اور میں ہمیشہ کہتا رہوں گا استغفار سے زندگی بدلتی ہے، میری بدلی ہے نا یار، خالی پیسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، پیسہ نہیں ہے میرے پاس، واقعی نہیں ہے، سچ بتا رہا ہوں، لیکن سکون تو ہے، مزہ تو ہے، لائف جینے کا طریقہ تو ہے، اور یہ بھی اللہ پاک کی یار عنایت ہے، اللہ پاک کی مہربانی، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں خود ملنے کے لیے یار، یہ بھی تو اللہ پاک نے، یہ بھی تو نعمت سے کم نہیں ہے نا یار، اور یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہاں سے پیسہ کس طریقے سے آ رہا ہے، ہمارے اکاؤنٹ میں گر رہا ہے، کس کنٹری سے آ رہا ہے، یہ بھی نہیں پتہ، لیکن اللہ پاک معاملات حل کر دیتا ہے۔ بس یہ ہوتا ہے ذرا سی پریشانی آتی ہے، اور زیادہ عبادت کرنے لگ جاؤ، اور زیادہ اللہ کو یاد کرو،
تو آپ لوگ میرے بھائیوں کی طرح بہنوں کی طرح، میں اس لیے آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں یہ باتیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اپنے دل کو سکون میں لاؤ، دماغ کو سکون میں لاؤ، یہ گھبراہٹ کے مریض مت بنو۔ ہر چیز، ہر کوئی بات پر نا اسٹیپ نہیں اٹھا لیا کرو، فوراً سے سوچا کرو، سمجھا کرو۔ زندگی خود ہی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ کی زندگی خود ہی ایسی بن جائے گی کہ ادھر آپ وظیفہ کرو گے، ادھر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، بہت ہی اہم ویڈیو تھی، اگر آپ دل کے ساتھ آپ نے دیکھی تو یقین کیجیے یا آپ کو بہت کچھ سکھا دے گی یہ ویڈیو، تو اس لیے ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔